جو ان پڑھوں کا ٹولہ یہاں پھرتا ہے، یہ واحد قوم ہے جو اپنی بربادی کی خبروں کا جشن مناتی ہے. ہم امکانہ سوچتی ہے تینوں جو ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی، ہندوستان نے پہل نہیں کی تھی. حقیقت یہ ہے نا، جب 47 میں پاکستان بنا اس وقت بھی ہم نے کشمیر میں لوگ بھیجے تھے اور جو والنٹیئر تھے، اور ہماری سوچ تھی کہ ہم فتح کر لیں کشمیر کو. وہاں جب گئے تو قبائلیوں نے لوٹ مار شروع کر دی. جب ویلی میں پہنچے ٹرکیں بھر کے واپس آ گئے. ہم سری نگر کیپچر نہیں کر سکے. مہاراجا نے جو اس وقت تک اس نے انڈیا کو ایکسیڈ نہیں کیا تھا، اس کے بعد اس نے جموں میں جا کے کافی عرصے کے بعد ایکسیڈ کر دیا انڈیا سے. وہ بھی ہم نے احمقانہ طریقے سے اس کو شروع کیا. 65 کی جنگ ہم نے شروع کی، 70 کی جنگ ہم نے شروع کی. یعنی پرلے درجے کی حماقت تھی. ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے کہ زندگی میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن بٹ اٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو ان لرن. کچھ سیکھنا مشکل ہے لیکن جو غلط سیکھا جا چکا ہے اس سے جان چھڑانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. سو لوگوں کو ساری جنگیں ہم نے فتح کی یا فلانا کی سارا جھوٹ ہے، لیکن وہ عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی سبحان اللہ ہم نے 65 میں یوں کیا تو فلاں یوں کیا، اور بنگلہ دیش میں تو سازش تھی اور عورت تھی اور فلاں. حالانکہ گانے گاتے رہے، شرم بھی نہیں آتی. جنگ کھیڑنی ہوں زنانی آدھی، وہ زنانی پہ گئی ان کو. خیر، سو آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ون کین ٹرن اراؤنڈ. اس ملک کو ایک دیانتدار آدمی مل جائے اور 150 اچھا مینیجر مل جائے تو دیکھیں بات. 71 میں کون ذمہ دار تھا؟ ظاہر ہے وہ تو آج تک جانتا ہم ذمہ دار تھے. الیکشن ہوا تھا 70 میں، شفاف الیکشن تھا. بنگالی جیت گئے تھے الیکشن. ان کو شوق تھا حکومت کرنے کا، اور پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع نہیں ملا تھا. اکثریت ان کی تھی، وہ چاہتے تھے حکومت بنائے، ہم نے نہیں بنانے دی. فوجی کارروائی کی. کہ جو 65 کی جنگ ہے اس کا انالیسس کریں تو بیگم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ویری بریفلی. یہ جو جنگ تھی یہ غیر ضروری تھی اور بے مقصد تھی. یہ شروع کیوں ہوئی؟ اس میں ایک اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ان کی پولیٹیکل ایمبیشنز تھی. انہوں نے ساتھ ایک دو جرنیل ساتھ ملائے. ہم نے چھیڑخانی کی کشمیر میں، انڈینز نے ہم پہ پریشر ڈالا. حاجی پیر پاس جو اب تک ہندوستان کے قبضے میں ہے، ہم وہ واپس نہیں لے سکے. اس کے لیے ہم نے اخنور وغیرہ کیا. وہاں بھی ہمارا دل جو ہے وہ ٹھک ٹھک کرنے لگ پڑا، اور وہ ہم نے وہ نہیں کیا، وہاں پہ ایڈوانٹیج نہیں کر سکے. انڈینز نے پھر انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا، اور ان کا بھی شکر کریں کہ ان کا بھی ٹڈی دل ثابت ہوا. ڈیفینسز وہاں تھے نہیں. مارشل نور خان نے جب کہا دی آرمی ہیڈ پلانڈ آپریشن جبرالٹر فار سیلف گلوری رادر دین ان دا نیشنل انٹرسٹ. اٹ واز اے رانگ وار and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war and that we were the victims of Indian aggression. It was an unnecessary war. یہ انہوں نے 6 ستمبر 2005 کو کہا تھا. The Pakistani army remains obsessed with India. It has been obsessed with India since partition. It has lost every war with India, and losing every war, it has come back even more obsessed. یہ تو ہم ہیں جو اپنا موازنہ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں. دنیا ہمارے موازنہ افغانستان کے ساتھ کرنے کی بھی تیار نہیں ہے. اور اب وہ ویڈیو دیکھو جس میں ہم پوری قوم کے منہ پر جہالت کی وجہ سے تھپڑ پڑا. Some of the arguments were very selectively used on only one side of the picture was presented. For example, a couple of examples. You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. My second observation. Yes, we had a beautiful lawn back there in our homeland, but it was late 1970s, at the peak of Cold War. Soviet Union just entered Afghanistan, and here was the CIA and the Americans. They went to Pakistan and Afghanistan, and
Fortunately, incidentally, they found an ally in the form of ISI or whatever, and they jointly created this jihad narrative. Kashmir is not the only thing which is behind those groups which you are calling the jihadis and terrorists. In fact, Kashmir has always been there. The jihadis, the rise of jihadis has been after the Soviet Union entered, and then CIA went there and worked with ISI, and the jihad narrative was brought, groups were made and fought with, and then the Soviets were pushed out. And then US left Pakistan and Afghanistan in the lurch, and Afghanistan fell into the hands of the warlords. All right, so you need to read my book, because every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to this preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame, because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. Second, I want you to also learn a little bit about your country's Afghanistan policy. Sir, do you know that it was Zulfikar Ali Bhutto that began the ISI cell in Afghanistan? That in fact it was Zulfikar Ali Bhutto who began setting up what became the 7 Donkeys before the Soviet Union even crossed the Amu Darya. Did you know this, sir? No, I want you to answer my question. Did you know this, sir? No. Okay, so this idea that somehow the United States used Pakistan in some sort of some sort of effort to dispel the Soviets is completely an incorrect reading of your own history. Zulfikar Ali Bhutto, after King Zahir Shah was ousted, and Daud came to power and began implementing pro-Soviet policies, driving the Islamists into Iran and Pakistan respectively, Zulfikar set up an ISI cell so that he could then use those disenchanted, disenfranchised Islamists to become vectors of Pakistan's policy in Afghanistan. Did you know that we first sanctioned Pakistan in April of 1979 because of advances made in its nuclear weapons program? If we were so interested in sucking them into our evil jihad designs, we sure did make that difficult for ourselves, because when the Soviets did finally cross in, we actually had to do a bunch of maneuvering to get a waiver. And did you know that the first monies did not go into Pakistan until 1982 because of that requirement to get a waiver? So before you go and you blame the United States for using and abusing poor Pakistan, you should familiarize yourself with your own history, because in fact Pakistan had been instrumentalizing Islamists long before the Americans even knew what an Islamist was. Now, going to your next point about the Americans just leaving Pakistan high and dry. Well, this comes to, and Steve Cohen is here. I'd like to hear him talk about this. Let's talk about the Pressler Amendment, right? The Pressler Amendment was actually designed so that Pakistan could continue proliferating while we continued arming you, right? Because we'd first sanctioned you in April '79. Everyone understood the name of this game. When we withdrew in 1990, we withdrew. Pakistan, however, continued mucking around with the Islamists. So this idea that the jihad today are the Taliban of today and Al-Qaeda, this is also a really grotesque and empirical error that I don't quite frankly expect from a Fulbright student. So I'm happy to have more exchanges with you, but I think you should read my book, because everything that you said is a highly stylized retelling that you get from Pakistani media in your curriculum. इस वीडियो के बारे में लोग कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दैट अ वुमन रेप्ड अ मैन। आप इसमें क्रिस्टीन की 2 बातों को नोट करें।
پہلی اس نے کی کہ تمہاری پوری قوم یو این ریزولوشن کرتی ہے، حالانکہ پڑھی کسی نے بھی نہیں ہے یو این ریزولوشن. بجائے ایسا سوال کر کے خود کو بیوقوف ثابت کرو تم فیوچر میں لوگوں کے سامنے، اس سے اچھا کہ تم پڑھ لو. دوسری جو اس نے بات کی کہ تم جتنی بھی ریزرویشن شو کر رہے ہو یہ ساری تمہاری پاکستانی میڈیا اور کریکولم یہ ساری باتیں کرتی ہیں، جو کہ ساری جھوٹ کی بنیاد پر ہے. اور جہاں تک یہ دی آسٹریلین نیوز پیپر کی خبر کا تعلق ہے، یہ بیٹل آف چوندہ کی ہے. یہ پوری وار کی صرف ایک بیٹل ہے جسے ہمارے نوجوانوں نے دلیری سے ڈیفینڈ کیا. یہ بیٹل میں جیت ملی ہے، وار میں نہیں. عامر لیاقت کو بھی پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، صرف اس نے آپ کی قومیت والی ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے پچھلی ویڈیو میں لاشعوری کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ پڑھے لکھے لوگ، اب ڈیفینیٹلی اس ویڈیو میں تو وہ کامنٹ نہیں کریں گے شرمندگی کی وجہ سے. ان جیسے لوگوں کے لیے ٹیرین لینسٹر کی ایک ایڈوائس ہے، ذرا وہ دیکھیں. But a wise man once said that you should never believe a thing simply because you want to believe it. اور یہ جو کرسٹین یو این ریزولوشن کی بات کر رہی تھی اس کا لنک میں نیچے کامنٹس میں دے دوں گا، وہ آپ پڑھیے گا. لیکن جس قوم کو نواز شریف کی واضح چوری نظر نہیں آتی اسے یہ چیزیں نظر کیوں آئیں گی؟ حالانکہ پیناما کے دونوں ورڈکٹ اور جے آئی ٹی کی رپورٹ یہ تینوں چیزیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہیں. مجال ہے کہ کوئی پڑھے. آج بھی لوگ اس نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کا بجٹ 2% نہیں بلکہ 30% ہونا چاہیے جیسا کہ ملیشیا کا ہے، تاکہ کوئی آپ کی جہالت کو قومیت اور مذہبیت کے نام پہ ایکسپلائٹ نہ کر سکے. میرے پاکستانیوں، سچ بولنا کوئی ان پیٹریوٹک ایکٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ پیٹریوٹک ایکٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ یہ کرسٹین کہہ رہی تھی کہ بجائے ہم امریکہ کو تم گالی دو، تم لوگ اپنے گربان میں جھانکو. ہم ہی سب سے بڑے اپنے دشمن ہیں.